کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا، اور میرا سلام ہو والے اطہار پر، جن کے بارے میں نہیں، تو نہیں، خود خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اہل بیت کے ذکر سے دور ہیں وہ قریب ہو جائیں گے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ذکر، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن ٹھیک ہے؟ اور یہ بات خدا کے لیے سمجھ لو، یہ نہ کہنا کہ ایک فقیر کا بیٹا آیا تھا کچھ بات سمجھا کے نہیں گیا۔ میں پورے اس علاقے سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے بری بادشاہ کی قسم، میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں، جس کے بارے خدا کہہ رہا ہے، آل اطہار کے بارے خدا کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کوئی بھی شخص ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا ہے، ہر گھر کے اندر ہے۔ اس آیت کا ترجمہ جب تو پڑھے گا تجھے یہ ملے گا، کیا میرے حبیب، میں نے انما یرید اللہ، میں نے اہل بیت سے مفہوم پیش کر رہا ہوں، اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ رجس پنجابی میں جسے اردو میں کہتے ہیں ناپاکی، اور پنجابی میں پلیتی کہتے ہیں، کہ ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا۔ اور خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جو بھی اہل بیت کا منکر ہے وہ رجس ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ پلیتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، تیرا نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اب سوچ، میں ایک یہیں پہ فکر ختم کرتے ہوئے تمہیں یہ فکر دے کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں، جو بھی اہل بیت سے، اہل بیت کے ذکر سے دور ہے، گویا اللہ کی نظر میں وہ رجس ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ پلیتی ہے۔ اور دوسری بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج اگر سرکار کا نام لیا جائے، سرکار ختمی مرتبہ لا نبی بعدی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کا نام لیا جائے، اور آج اگر کسی کے دل میں ان کا نام لینے سے، سرکار کا نام لینے سے اگر بغض اٹھے، میں بڑے سادہ فارمولہ بیٹے تجھے بتانے جا رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ سمجھ نہ آئی تو تیری قسمت، ہم حجت تمام کر کے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اس ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوئی سیدی نہ کہنا، مر بھی جاؤں قبر پہ جوتیاں مارنا۔ جس نے آل اطہار کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی، خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے شیعہ سنی کی پیرائی میں نہ تولنا، ہم سادات ہیں، ہم نہ شیعہ نہ سنی، ہم کیا ہیں، ہم دین محمدی لے کے چل رہے ہیں۔ اور تمہیں جو کہنے جا رہا ہوں، جس نے بھی مخالفت کی ہے، آج کے بعد اگلے سال تک اپنے نقصانات لکھ کے بتائے گا کہ میرے یہ نقصانات ہو گئے۔ یہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں، کچھ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ان کا گھرانہ کریم بھی بہت ہے، لیکن کیا کریں، جس کا آج علم برآمد ہونا ہے نا، ہائے ہائے، وہ اپنے مومنوں کے دکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ سرکار کا ذکر ہو،
اور کوئی مخالفت کرے تو تم کہو گے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اور ذکر حسین کی محفل سجائی جائے اور کوئی مخالفت کرے تو یقین کر لے کہ اگر وہ کربلا میں ہو تو کم از کم حسین کا ساتھی نہ ہوتا ہیں. اور دیکھ جنت پڑی کہاں ہے, دوزخ کہاں پڑی ہے. میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں فقیر کا بیٹا حجت تمام کر رہا ہوں, کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں. کیا سرکار نے اپنی سچی زبان سے یہ نہیں کہا تھا یہ میرے 2 بیٹے جوانہ نے جنت کے سردار ہیں؟ سبحان اللہ. میں پھر مجھے کہنے دو جن کے سردار حسین ہیں وہی جنتی ہیں. آئے ہیں. میں نے آج داد نہیں تم سے لینا, آج داد نہ دو مجھے بات کرنے دو یار. کہ آج اگر حسین کا نام سن کر کہیں طبیعت تیری معلول ہوتی ہے تو یقین کر لے کہ کربلا میں ہوتا تو یزید کی فوج میں ہوتا, حسین کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہ ہوتا. اور آج بھی اگر آزمانا ہو ایک خدا ان کو غریق رحمت کرے, میرے ایک دوست تھے کرور خدا ان کو جنت نصیب کرے, ان کا نام تھا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ. ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے میرے پاس کلام موجود ہے. وہ مولا کائنات میں ہم چکے تمام مکاتب فکر میں جاتا ہوں, شیعہ بھی سنی بھی دیوبندی بھی, حتیٰ کہ اہل حدیث کی جو دستار بندی ہوتی ہے نا بچوں کی, وہ جو حفاظ کی, وہاں پہ بھی جانا مجھے ہر کوئی بلاتا ہے. اب سن لو جو میں کہنے جا رہا ہوں, اس کو سن بھی لو اور سمجھ بھی لو. اسی طرح ایک دفعہ میں کہتا ہوں میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن نہ جانے یہ کہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا. محفل کے بعد ہم چل رہے ہیں تو لوگ حسب یعنی روٹین کے مطابق آئے اور جو ہے نا آ کے کوئی اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں, کوئی گھر کے لیے کہہ رہے ہیں, کوئی اسی طرح دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم چلتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ میں نے ایک جملہ کہا محفل کے اندر. میں نے کہا جی آج میں نام لے رہا ہوں پاک سخی حسین کا. مجھے صرف اور صرف میں اور پیر نصیر شاہ بعد میں بھی بیٹھیں گے, صرف تم نے بتانا ہے کہ میں نے حسین کا, چونکہ مجھ سے حسین پاک کی منقبت بہت سنا کرتے تھے اور آج بھی بڑی معروف ہے, بلکہ ہر نعت خان بھی اسے پڑھ رہا ہے. جب میں بات کہوں گا ایسا بادشاہ حسین ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے بھی پڑھ رہے ہیں, قوال بھی اسے پڑھ رہے ہیں. تو پڑھنے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر دل میں بغض اٹھے تو آ کے مل لینا, تدارک کر دیں گے. اب سننا ذرا غور سے. میں نے محفل کے بعد ہم بیٹھے اور یقین کیجئے بہت اس وقت افسوس ہوا کہ ایک لائن لگ گئی جس میں 99% یہ لوگ کہہ رہے تھے اے چونکہ حسین پاک نہ لینے نے جی پھوٹواری میں اسی علاقے میں تھے ہم, اے جی حسین پاک نہ تے شیعہ لینے نے, بس یہ بغض ہے کہ وہ شیعہ نام لیتے ہیں حسین کا اس لیے ہم نے نہیں لینا. میں نے کہا بیٹے پھر تم خسارے میں ہو. نصیر شاہ صاحب نے کہا مجھے بتاؤ حسین سے بادشاہ دے کے تیرے پاس رہتا کیا ہے. یہ نصیر شاہ صاحب کے لفظ ہیں. اچھا اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک ایسا شخص آیا کہتا جی پتہ نہیں جب حسین کا نام آتا ہے میرے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے, بتائیں اس کا میں کیا کروں. اب میں نے شاہ صاحب کو دیکھا, شاہ صاحب نے مجھے کس کا کیا جواب دے. پھر کہنے لگے شاہ جی تساں آکھو, تساں دسو. میں نے ایک بات رسول خدا کے فرمان کے مطابق ایک صرف کہی کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا, پاک نبی فرماتے وہ حلال زیادہ نہیں ہوتا. یہ میں آج بیٹے داد کے لیے نہیں صرف سمجھائیں, میں داد نہیں لینا چاہ رہا. آج میں چاہوں کہیں بات کہیں پہنچ جائے اور سمجھ آ جائے کہ خدا کی قسم یہ منبر
یہ محفلیں، یہ مجلسیں، اگر ان ذکر سے اتنا اگر بغض اٹھے گا، یاد رکھو بروز قیامت پاک نبی تیری شفاعت نہیں کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے حسین سے کتنی محبت کرتے تھے؟ صرف حسین سے پاک نبی ہی نہیں، سارے واقعہ جانتے ہیں کہ سرکار سجدے کی ہے۔ آج بڑی سادہ تم سب کچھ جانتے ہو، لیکن میں کسی ایک لیے کہنے جا رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ سجدے کی حالت میں ہے حسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کے سرکار حسین پر پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ واقعہ سنا ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں جس نے نہ شیعہ سنی سب نے سنا ہے؟ اور پتہ ہے کہ سجدہ خدا کو تھا، اور کر کون رہے تھے؟ رسولوں کے امام ہیں۔ اور اللہ کو کتنی محبت ہے یہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ خدا کو اتنا پیار آیا اس حسین پہ کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو کہ اس وقت تک سجدے کو طول دے دے جب تک میرا حسین تیری پوچھ سے نہ اتر جائے۔ مہر نبوت پہ بیٹھنے والے حسین، اس کے بارے میں کچھ کہو یا سوچو گے؟ خدا کے لیے میں تمہیں بڑے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایسا مت کرنا۔ میں پھر اس منبر سے کہہ رہا ہوں، مر بھی جاؤں میری قبر پہ جوتیاں مارنا۔ آج کے بعد اپنا نقصان دیکھنا تیرا جاتا کا ہے۔ خدا کی قسم میں نے 1 سال مخالفت کرتے جن کو دیکھا ہے، اگلے سال مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سال زندہ نہیں رہے۔ نہ وہ سوچ رہے گی نہ وہ شخص رہے گا، لیکن جا ہم بددعا نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھ کے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ تجھے سمجھ آ جائے۔ اگر ایسا نہیں تو اپنے نقصان گننا، تیرے کتنے ہوتے اور کہاں کہاں سے ہوتے، کیسے کیسے ہوتے، اور اس آیت کو جا کے علماء کے پاس تصدیق کروانا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس اسے ریکارڈ کر لو اور لے جاؤ، اور خدا کے لیے لڑو نہیں، اور وہ بھی حسین کے نام پہ جس نے امن کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، سارا کنبہ کو ہاتھ دیا کربلا میں امن کے لیے ہیں۔ خدا کے لیے سوچو اور سمجھو۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر زندگی رہی تو اگر کسی کو نہیں تو خدا کے لیے خود کھولو کتابوں کو دیکھو۔ اچھا ایک بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، تیری قبر میں تو نہیں ڈلنا ہے، تیرے حصے کا حساب تو نہیں دینا ہے، کسی ملا نے نہیں دینا، کسی اور شخص نے نہیں دینا، تو نہیں جواب دینا یار۔ اگر تو نے خود جواب دے ہونا ہے تو پڑھ لے، قرآن پڑھ، تجھے پتا چل جائے گا اہل بیت کیا ہے۔ اور کسی کتاب کی طرف جا ہی نہ، تو صرف قرآن پڑھ لے، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے خود خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو، ہزاروں سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن کی ہم جوتیوں کی خاک بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے۔ قیامت اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی۔ اور میرا سلام عاشقان حسین پر، جنہوں نے آج بھی حب مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا اور سنت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا، حسین کی محفل سجا کے، حسین سے محبت کر کے سنت مصطفیٰ کو اجاگر کر دیا۔ میرا سلام
ہائے درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. ہمیشہ ابتدا نعت سے کیا کرتا ہوں. بہت کچھ میں اپنے اندر رکھ کے باتیں، بس اتنا کافی ہے کہ تمہیں جو کہہ دیا سوچنا اور سمجھنا. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. تجھے تعارف دینے جا رہا ہوں. جہاں اترتے ہیں سب فرشتے، یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، یوسف عاشق طوفا کی. زلیخا عاشق تھی حسن یوسف کی، یوسف عاشق تھے مصطفیٰ کے. وہاں پہ کٹتی تھی انگلیاں بس، یہاں کٹاتا ہے سر زمانہ. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. تمام عہدے کدی کسے عہدے دا مان نہ کری. اتنو ہائے 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 نہ سمجھی او بے خبر نے، او با خبر نے. او دیکھ رہے نے اسی تے حاضر ناظر اپنے نبی نو سمجھنے تے او دیکھ دے نے پھر میرے نواز سے نہ محبت کون پہ کرتا ہے تے کون نہیں کرتا. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے، وہ ہے محمد کا کارخانہ. جی مہربان. وہ ہے محمد کا کارخانہ. اور سیدھے رام معراج کی شب کھلا یہ عقدہ، جو دست حیدر سے پردہ اٹھا. آؤ توجہ اب میری طرف کرو جو میں کہنے جا رہا ہوں. کیا؟ معراج کی شب کھلا یہ عقدہ، جو دست حیدر سے پردہ اٹھا. جہاں خدا کا ہے عرش لوگو، وہیں علی کا ہے آشیانہ. وہیں علی کا ہے آشیانہ. اور سمیٹ رہا ہوں، اشعار اس کے بہت ہیں. نعت کسے کہتے ہیں اور معیار نعت کیا ہوتا ہے پیش کر رہا ہوں. خدا اپنے حبیب کو اس کا اختیار بتا رہا ہے. کیا ہے؟ عرش میرا پا کرسی تیری ہے، لوح میری
قلم ہے تیرا. آئے ہے عرش میرا پکرسی تیری ہے لوح میری قلم ہے تیرا. تمہیں ہو مختار دو جہاں کے یہی حقیقت یہی فسانہ. حقیقت اور فسانے کا مطلب یہ ہے کہ تو مان یا نہ مان یہی حقیقت یہی فسان. اور بطور خاص یہ شعر دینے جا رہا ہوں. آؤ رب اپنے حبیب کو حکماً یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا اس بات کے لیے سننے کے لیے تو سطح پہ آ جو کہنے جا رہا ہوں. کیا تمہارا منبر تمہارا بستر تمہاری مسند تمہاری دختر. میں انتہائی اس پہ توجہ چاہوں گا. کیا تمہارا منبر تمہارا بستر تمہاری مسند تمہاری دختر فقط علی ہے تمہارا وارث کسی کو ہرگز نہ منہ لگان. شاباش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات.